جب تاریخ کی پہلی کتاب ہی آپ کو دوسری صدی ہجری میں لکھی ہوئی ملے گی تو آپ صحابہ کا اجماع کیسے ثابت کریں گے اس سے؟ لیکن لیتفقہوا سے مراد اگر ہم انتقال لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے انتقال نہیں نکل رہا، یہاں سے تفقہوا فی الدین نکل رہا ہے۔ یہ جو آپ نے نقطہ نکالا، نقطہ آپ نے اچھا نکالا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دین اجماع سے اور تواتر عملی سے منتقل ہوتا ہے، یہ بات کتنے لوگوں نے کی ہے صحابہ سے لے کے آج تک؟ فلاں صدی میں 12 ربیع الاول کو لوگوں نے تیسری عید بنا لیا۔ مطلب آپ اپنے پرنسپل کو اپنے پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیں۔ یہاں پر جو چیز زیر بحث ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں، اس میں قرآن کے اندر کا کوئی مسئلہ یا سنت کے اندر کا کوئی مسئلہ ہے جسے آپ اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہے ہیں، وہ خبر واحد کے اوپر بھی کوالیفائی نہیں کرتے، ایک بندے کی بھی خبر نہیں ہے کیونکہ 150 سال بعد کی ہے۔ صحابہ سے آج تک اگر اس میں انقطاع ثابت ہوتا ہے تو تب بھی وہ تواتر نہیں ہے۔ اسٹیبلش ہسٹری اس طرح سے مطلب ہسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے، مطلب کیا ہے، لوگوں کو کیا بیوقوف بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کی دوسری نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاصم مغل، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ نشست میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اصل اختلاف ماخذ دین میں نہیں ہے، اصل اختلاف ان کے انتقال میں ہے، انتقال اور ذرائع انتقال۔ اور جس نقطے پر ہماری گفتگو وائنڈ اپ ہوئی تھی اور وہیں سے ہم نے آج گفتگو شروع کرنی ہے، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دین کے ماخذ یعنی کہ قرآن و سنت، ان کا انتقال نسل در نسل اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، یہ انتقال کیسے ہوگا، اس کے ذرائع کیا ہوں گے، اس کے لیے ہمیں نان ریلیجیس پیراڈائم میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ خود قرآن اور سنت اس چیز کو متعین کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تو اس میں آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماخذ دین میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم بعد میں جا کے کھولیں گے، یعنی وہ اس درجے کا اختلاف نہیں ہے جو کہ بیسیکلی یعنی بنیادی ترین درجے کا جو اختلاف وہ انتقال کا اختلاف ہے۔ لیکن ماخذ دین میں بھی اختلاف ہے، ہم نے تھوڑا سا اشارتاً بات کی تھی کہ قرآن میں وہ قرات کو شامل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ سنت میں حدیث کو شامل کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں کرتے، تو ماخذ میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ اصل جو ہے بنیادی ترین اختلاف میری نظر میں، میری اسیسمنٹ یہ ہے، اگر ہم روایتی اسکول آف تھاٹ اور فرائی مکتب فکر میں کریں تو وہ بنیادی ترین اختلاف انتقال یعنی دین منتقل کیسے ہوتا ہے، یہ جی اصل میرے نزدیک بھی یہی ہے۔ جی۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں خود یہ مقدمہ جو ہے وہ قرآن میں دیکھنا چاہیے، سنت میں دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن نے اس چیز کو موضوع بحث بنایا۔ جی ہاں۔ تو ایک جگہ پہ اللہ عز و جل نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ بہت معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایسے ہوا کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ نکلتا۔ اچھا بات دیکھیں، ہمارا موضوع ہے دین منتقل کیسے ہوگا، منتقل کیسے ہوگا۔ اس آیت کا موضوع بھی کیا ہے، دین کا انتقال۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ نکلے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، دین سمجھے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، واپس اپنی قوم میں جائیں، قبیلے میں جائیں، جو دین اللہ کے رسول سے سیکھا ہے وہ اس کے ذریعے جا کے اپنے قوم اور قبیلے کو جا کے ڈرائیں۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی دین منتقل کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، یعنی یہاں ویسے ہے بھی امر کا صیغہ۔ اس آیت کی تھوڑی سی تفہیم کی ضرورت ہے۔ بالکل نہیں، زیادہ تفہیم کی ضرورت ہے۔ وہ فرقہ، وہ لوگ، ایک تو قرآن نے کہا کہ فرقۃ منہم طائفہ، ٹھیک ہے، فرقے میں سے طائفہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی فرقہ ہے ایک بڑا ہے، اس کے اندر ایک طائفہ ہے۔
تو گویا طائفہ کو آپ نے تھوڑا سکیڑ دیا، فرقے کی نسبت آپ نے سکیڑ دیا، یعنی قرآن مجید نے اس کو طائفہ کی لمیٹیشن کم ہے، وہ محدود ہے، اور وہ جو فرقہ ہے اس سے مراد پوری امت، اس سے بھی مراد نہیں اس سے بھی مراد فلولا نفر من کل فرقہ، وہ فرقہ بھی ایک ہے نا، وہ بھی پوری امت نہیں، اس فرقے میں بھی پھر آگے ایک طائفہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہمارے ہاں سلف میں کہ طائفہ جو ہے وہ اس کا اطلاق کم از کم کتنے لوگوں پر ہوتا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں، میرے مطالعے میں دو قول ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا قول ہے ہی نہیں، میں نے نہیں دو ہی آ رہا ہے، دو ہی آ رہا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ ایک یہ جو معروف رائے ہے کہ طائفہ جو ہے اس سے مراد کم از کم ایک فرد ہوتا ہے۔ اچھا، طائفہ سے مراد ایک فرد ہوتا ہے منیمم۔ یہ جیسے فرا نے بیان کیا یہ بات، فرا جو ہے جسے کہتے ہیں نا امیر المومنین فی النحو، اس کا لقب تھا۔ اچھا اچھا اچھا، 144 میں ان کی پیدائش ہوئی، مطلب یہ کوئی بعد والوں میں سے نہیں ہے، دوسری صدی ہجری کے ہیں فرا۔ فرا نے کہا ہے کہ اچھا یہ جو بڑے گرامیرین تھے نا جنہوں نے لغات مرتب کی، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدوؤں میں چلے جاتے تھے، یعنی جب ڈکشنریز مرتب ہو رہی تھی نا، عربی لغات لکھی جا رہی تھی، تو یہ لوگ سفر کرتے تھے اور بدوؤں میں جا کے رہتے تھے، مطلب اور وہاں جا کے جو اوریجنل لینگویج تھی ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی تھی اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی سمہا میں کیا چلا آ رہا ہے عربوں میں، یعنی زبان اسی طرح سے محفوظ ہوئی، ان بڑوں نے اسی طرح سے۔ تو فرا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مسموع ہے اہل عرب میں، یعنی ہم نے جو سنا ہے، ہم نے جو اس کے نظائر اکٹھے کیے ہیں بڑے عربوں سے، اپنی اگلی نسلوں سے، تو وہ طائفہ کا لفظ ایک کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بات پھر فرا تک نہیں محدود رہی، اور اس کے بعد بڑے بڑے مطلب لغویین آئے، ابن قتیبہ، ابن فارس، ایک پوری جو ہے وہ فہرست ہے۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ طائفہ جو ہے یہ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رائے جو ہے وہ امام شافعی سے سامنے آئی۔ اچھا، یہ ان کی رائے ہے، کافی دیر بعد کی ہے۔ نہیں، امام شافعی بھی اب آپ کہہ لیں دوسری صدی ہجری کے ہیں، ٹھیک۔ امام شافعی کی وفات جو ہے وہ 204 میں۔ ہاں جی۔ لیکن جو غور کرنے والی بات ہے کہ جب اس آیت کی بات آتی ہے تو وہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں آیت میں مراد ایک بندہ بھی ہے، ایک بندہ بھی ہے یا ایک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ طائفہ کا جو اطلاق ہے، مطلب اس پہ لمبی چوڑی بحث البحر المحیط میں ہے۔ البحر المحیط جو ہے وہ شافعی جو اصول فقہ ہے اس کے اوپر، مطلب بحر سمندر، مطلب بہت ضخیم کتاب ہے علامہ زرکشی کی۔ تو طائفہ سے کم از کم کیا مراد ہوتی ہے، یہ عنوان باندھ کے انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ایک ڈیبیٹ کھڑی کی ہے علامہ زرکشی نے۔ شافعی المسلک ہے، شافعی کا اصول فقہ میں بہت کام ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ طائفہ کا کم از کم اطلاق 3 پہ ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں ایک کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ کانٹیکس سے یہ بات طے ہوئی ہے۔ اچھا، مطلب وہ بھی جو ہے وہ کانٹیکس کی وجہ سے طائفہ سے مراد یہاں پہ ایک مراد لے لیتے ہیں۔ زمخشری وغیرہ نے کہا ہے کہ جی 3 افراد، مطلب وہ جو معتزلہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہ ایک دوسری جو اپروچ ہے وہ بھی کہاں تک پہنچی ہے کہ 3 جو ہے نا وہ طائفہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن بات پھر غور طلب ہے، آپ پہلا قول لے لیں جو کہ میجورٹی کا ہے کہ طائفہ سے مراد ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے نظائر بھی لوگوں نے پیش کیے، لوگوں نے کہا ہم اس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، قرآنی لفظ ہے۔ انہوں نے علامہ زرکشی نے جب کہا تھا کہ کم از کم 3 ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں ایک ہی ہیں۔ نہیں، وہ امام شافعی نے کہا۔ اچھا، امام شافعی نے کہا، امام شافعی ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ایک۔ ہم نے کہا کہ دوسرا موقف یہ ہے کہ طائفہ سے مراد 3 ہے، تیسرا موقف کوئی نہیں ہے، 2 ہی ہیں، 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم پہلے موقف کے اوپر ہی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہے، ایک تو ہم نے کہا یہ بڑے بڑے لغویین ہیں، لغت میں وہ اتھارٹی ہیں، لغت میں وہ نہیں اتھارٹی ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ٹھیک، کیونکہ ادب جاہلی سے آپ کہاں سے نکال کے لائیں گے؟ اوبیسلی وہی ہیں، وہ آپ نہیں نکال سکتے۔ دوسرا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کی ویکیبلری ہے نا، طائفہ خود قرآن سے سمجھ لیتے ہیں
طائفہ کا لفظ قرآن نے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس بات کی دلیل کی طائفہ سے مراد ایک ہوتا ہے قرآن سے دیتے ہیں. سورہ حجرات میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر اہل ایمان کے، اچھا ترجمہ اس کا ہم اردو میں کرتے ہیں، اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے. اس آیت کا شان نزول آپ نکال کے دیکھیں تو یہ دو گروہ نہیں لڑے تھے، دو افراد تھے، دو افراد کی لڑائی تھی. تو خیر وہ ایک ہم ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہم اس کو منیمم اس پہ لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مان لیا کہ اس سے مراد 3 ہے. آپ میجورٹی کی بات نہ مانیں، آپ کہتے ہیں جی جمہور کون سا حجت ہوتے ہیں. چلیں خیر اقلیت بھی تو حجت نہیں نہ ہوتی، لیکن چلیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ طائفہ سے مراد 3 ہے. کوئی تیسرا قول تو ہے کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خبر واحد ہے. کیونکہ خبر واحد کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ایک راوی ہو، 2 ہو، 3 ہو، متعین ہو، 3 ہو. 3 تک تو خبر واحد ہے نا. مطلب غریب ہو، عزیز ہو، مشہور ہو، تینوں خبر واحد کی قسمیں. غریب اس کو کہتے ہیں جس کی ایک راوی ہو، عزیز جس میں 2 راوی ہوں، مشہور جس میں 3 راوی ہوں. مطلب اصطلاحی طور پہ محدثین کے یہاں ہاں جی اصطلاح یہی ہے، ٹرمینالوجی یہی ہے. تو اگر 3 کا بھی قول آپ لے لیتے ہیں طائفہ سے زیادہ اصرار کرتے ہوئے کہ اس سے مراد جمع ہی ہیں، اور جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے عربی زبان میں، تو اس کے باوجود جو ہے یہ خبر واحد ہے. اس آیت کا موضوع کیا ہے کہ خبر واحد سے دین ثابت ہوتا ہے. کون سا دین؟ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہے ہیں. یہ اہل مدینہ کی بات نہیں ہو رہی. لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے قافلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے. شاید جن کی زندگی بھر دوبارہ ملاقات ہی نہ ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ اللہ کے وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہے اور اس نے کچھ دین سیکھا ہے، اب وہ سینکڑوں میل ہزاروں میل دور جا کے اپنے کنبے قبیلے والے کو دین سکھا رہا ہے، اور ان میں سے ہر بندے کے پاس جو وہاں ایک فارمر تھا، ایک کسان تھا، وہ جا کے تصدیق کر سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں. اچھا نہ کسی نے تصدیق کی، اور ویسے یہ ہے کہ یہ امکان بھی تھا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے دین سیکھ رہے ہیں. وہ قرآن کا علم بھی ہے، حلال حرام کا بھی ہے، وہ عقیدہ بھی ہے، وہ عمل بھی ہے. تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دین جو ہے وہ اس طرح سے منتقل ہونا چاہیے. یہ تو ایک آیت ہو گئی. ایک اور جگہ پہ اللہ عز و جل نے سورہ احقاف میں یہ بات بیان فرمائی. پچھلے انبیاء نے جب اپنی قوموں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے توحید کی، تو اب ظاہری بات ہے قوم والے مانتے نہیں تھے. اس پہ پھر جو ہے وہ انبیاء کیا کہتے تھے کہ قوم والوں کو بھائی تمہارے پاس یہ جو عقائد ہیں، یعنی دین کے نام پہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جس کی نسبت تم کر رہے ہو اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے دین ابراہیمی ہے، کلیم کرتے تھے نا. ٹھیک، تو انبیاء کیا کہتے ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کوئی کتاب لے آؤ، اگر تم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے جو تمہارے پاس ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کوئی کتاب لے آؤ، او اثارۃ من علم. اثارۃ من علم یہ اثر سے ہے، یا کوئی علمی روایت لے آؤ. اچھا اس پہ ہاں میں یہ چاہوں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس آیت کی شرح میں مطلب اس آیت کو کیسے کھولا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم یعنی جو دین ہے جو اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، یا تو اس کی کتابوں کے ذریعے خلق کو منتقل ہوا، تورات ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید ہے، مثلا تورات اور انجیل وغیرہ کے ذریعے سے، یا روایت اور آثار کے ذریعے سے. اللہ کا نازل شدہ دین 2 طرح سے منتقل ہوتا ہے، یا کتاب کے ذریعے سے یا روایت تدبر قرآن. اچھا، اسی آیت کی تفسیر، یا روایت اور آثار کے ذریعے سے. اچھا روایت اور آثار میں پھر آگے کیا یہ آیت سورہ حجرات والی، سورہ احقاف کی. اچھا سورہ احقاف کی جو آیت ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، یعنی نبی یہ کہتے تھے نا بھائی تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین جو تمہارے پاس ہے، تمہارے عقائد وہ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق ہیں، تو کتاب سے دلیل لے آؤ یا کسی علمی اثر سے، علمی روایت سے دلیل لے آؤ. تو اب اصلاحی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نازل کردہ جو علم ہے، جو دین ہے، وہ 2 طرح سے منتقل ہوتا ہے، یا کتاب کے ذریعے سے، یا وہ منتقل ہوتا ہے روایت اور آثار کے ذریعے سے.
اچھا آگے کیا کہتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات بعد والوں کو روایات ہی کے ذریعے پہنچی. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے تو صحیفے ہمارے پاس نہیں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ بالکل ہمارے پاس نہیں ہے نا. تورات اور انجیل تو چلیں جیسی کیسی موجود ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے بعد کے جو انبیاء تھے، حضرت یعقوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کے جو انبیاء تھے، تو تورات تو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے نا، تو درمیان میں بہت سارے نبی آئے ہیں نا. تو ان نبیوں کی جو تعلیمات ہیں وہ بنی اسرائیل میں بھی چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت موسیٰ سے تو نہیں نا شروع ہو رہی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی ٹائم لائن تو بنتی ہے کوئی تقریباً 1400 BC، ایک اندازہ ہے. ٹھیک ہے، جو بائبل کی ٹائم لائن کے مطابق، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنتی ہے کوئی تقریباً 2000 قبل مسیح. تو درمیان میں کوئی 700 سال کا فرق ہے. انبیاء آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ بنی اسرائیل میں معروف تھیں، تو وہ کیسے نقل ہو رہی تھی؟ کتاب تو تھی نہیں جی، وہ روایات کے ذریعے، علمی روایت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو اصلاحی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین دو طرح سے نقل ہوتا ہے. یعنی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، نہیں وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دو طرح سے منتقل ہوتا ہے، کتاب کے ذریعے سے یا پھر روایات کے ذریعے سے، جو روایات نبی سے چلتی ہیں. اس کے بعد ہم سورہ حجرات میں آتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ عز و جل نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبین، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، بنبأ کوئی خبر لے کے، خبر کوئی دین بھی کی بھی ہو سکتی ہے، خبر دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے. فتبین، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایک چیز آپ بہت دیکھیں گے امام شافعی کے ہاں، مطلب میں ان کی گہرائی پہ حیران ہوتا ہوں. جب خبر کی بات آتی ہے نا، کس خبر کو ہم قبول کریں گے کس کو نہیں، اس وقت تک دیکھیں اصول حدیث اتنا سائنس کے طور پہ نہیں بنا، کمپائل نہیں ہوا تھا. وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل صدق. اہل صدق، سچے آدمی سے خبر آ جائے نا، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو عام طور پہ ہوتا ہی ایسے، ہم بھی کرتے ہیں. ہم جس شخص کے بارے میں یہ پہلے سے جانتے ہیں اور تسلی رکھتے ہیں کہ یہ اہل صدق میں سے ہے، ہم بھی اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ کہا کہ اگر کوئی فاسق ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاسق سے مراد یہی ہے کہ اب تمہیں اس کی خبر پہ اعتبار نہیں ہوگا، اب تحقیق کی ضرورت ہے. اب تحقیق کی ضرورت ہے. تو اب یہ فاسق بھی کوئی مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ فاسق کی خبر کو رد کر دو، نہیں تحقیق کرو، رد کرنے کے لیے نہیں کہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی بھی تحقیق ہوگی. ہم صرف اس وجہ سے کہ وہ فاسق ہے رد نہیں کریں گے، اس کی خبر کا رد نہیں کریں گے جب تک ہم تحقیق نہ کریں. میرٹ پہ کریں گے، میرٹ کے اوپر کریں گے. ٹھیک. اچھا ابھی آپ وہ فلولا نفرا سے شروع ہوئے تھے ہم، ابھی آپ اسی پیراڈائم میں وہ بات آپ کی اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس پر میں پھر کچھ مثال کے تو ایک اور مثال میں پیش کر دیتا ہوں. مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں قرآن مجید میں. ہمارا موضوع اصل میں یہ چل رہا ہے کہ خود قرآن جی بالکل اس بات کو موضوع بحث بنایا ہے کہ دین ایسے جی، اور اس پر پہلی دلیل لے کر اسی پر ابھی آپ مزید دلائل پیش کر رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں. ایسے جو ہے وہ دین منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دین جو ہے وہ اگر ایسے منتقل ہو جائے تو وہ حجت بن جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں سورہ نمل میں ایک حدود کی خبر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس اکیلے کی خبر کی وجہ سے ہاں اس کی تحقیق ضرور کی ہے، تحقیق کی ہے، لیکن تھی وہ خبر واحد. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ بعد میں کنفرم ہو گیا، تحقیق بھی کی، لیکن تھی وہ خبر واحد. اصلاً وہ کیا تھی؟ اور اصول حدیث کی فن کے مطابق وہ خبر واحد بھی تھی اور وہ غریب بھی تھی. خبر واحد ٹھیک ہے، ہم خبر واحد اس کو کہہ لیتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حدود نے کیا الفاظ استعمال کیے، وجئتو کا من سبع بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ملک سبا سے خبر نہیں، خبر یقینی، یقینی خبر، یقینی خبر لے کے قطعی، قطعی خبر لے کے آیا ہوں. یعنی خبر واحد سے قطعیت ثابت ہوتی ہے، یقین ثابت ہوتا ہے. اچھا، جو خبر جس مسئلے سے متعلق تھی وہ مسئلہ بھی عقیدے کا تھا. مطلب سورج کی پرستش کر رہے ہیں نا،
مسئلہ بھی عقیدے سے متعلق تھا کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں. میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرائن کے ذریعے سے کہ ایک خط دیا. اب مطلب یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے علم ہو سکتا تھا، ایک علیحدہ بات ہے. اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری. نبیوں نے جتنے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فیور نہیں دی. اللہ کے رسول کی ساری جدوجہد دیکھ لیں، جنگیں لڑی ہیں، سارا کچھ کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ بھی وہی، اللہ کی طرف سے تصدیق آ سکتی تھی، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کے بھیجا. جس طرح سے عام آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، قرائن کے ذریعے سے کسی خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی کام کیا کہ خط دے کے بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس سے پتہ چل جائے گا، جواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس ظاہری بات ہے، یہ تو خود تو اب لکھنے سے رہا نا حدود، اب جواب اپنی طرف سے، تو ان کی طرف سے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بات میں کوئی وزن ہے، یہ سچ بول رہا ہے. تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ دین منتقل کیسے ہونا چاہیے. کبھی تو اس میں براہ راست دین ہی موضوع ہے. یہاں تو ہم نہیں کہتے کہ جی دین کا انتقال موضوع بحث ہے. یہاں دیکھیں اصل میں ایک قصہ بیان ہو رہا ہے واضح و نصیحت کے لیے، بنی اسرائیل کی تاریخ. لیکن بہرحال ایک نقطہ تو نکلتا ہے نا اس میں سے، تو یہاں ہم نقطہ رسی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بات ہے سورہ توبہ کی، جب آپ بات کرتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، جب آپ بات کرتے ہیں اس آیت کی اتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم، تو یہاں واضح طور پہ جو آیات کا موضوع ہے وہ کیا ہے، وہ دین کا اثبات ہے کہ دین ثابت کیسے ہوتا ہے یا دین منتقل کیسے ہوتا ہے. تو یہ تو ہے قرآن سے. اگر ہم اسی چیز کو سنت سے ویریفائی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا ہے یا میں سنت کی ہے اس میں؟ چلیں آپ کریں. اچھا، وہ تبصرہ بڑا دلچسپ سا ہے، تبصرہ نہیں ہے، ایک لقمہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. یہ جتنی بھی گفتگو ہے نا، آپ نے مثالیں بھی دی ہیں، یہ ساری کی ساری بین ہی ایسے ہی لگ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یعنی کہ اس سے اختلاف نہیں ہے بالکل بھی. تو پھر کیا ہے، جہاں سے جس پوائنٹ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے نا، میرے نزدیک اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے، اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں تو یہ گفتگو اس پیراڈائم میں بالکل ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ سورہ توبہ کی جس آیت سے آپ نے ابتدا کی، باقی سارے دلائل اور مثالیں اس کے ضمن میں تھی نا، تو اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ طائفہ چاہے وہ ایک ہے دو ہے، اس پر ہم نے گفتگو کر لی، کہ وہ تفقہ فی الدین یہ والا پروسیس کرے. اب ایک ہے دین میں تفقہ کرنا، غور کرنا، اس میں تو یہی ہے کہ آپ دین کسی کو سمجھا رہے ہیں، دین کے احکام سمجھا رہے ہیں، حلال و حرام سمجھا رہے ہیں، کوئی عقائد سمجھا رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے. یہ یہاں تو فقہ ہے نا، یہ لیتفقہ ہو. اس کے نیچے اگر اس ساری گفتگو کو رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن لیتفقہ سے مراد اگر ہم انتقال لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے انتقال نہیں نکل رہا، یہاں سے تفقہ فی الدین نکل رہا ہے. تو وہ تو ایک عالم کرتا ہے، دو عالم. آپ کی بات میں سمجھ گیا. ایک سادہ سی بات ہے، اس پہ غور کریں. یہ جو آپ نے نقطہ نکالا، نقطہ آپ نے اچھا نکالا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے آپ سے دین سیکھنے کے لیے، آتے تھے نا، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، اوبویسلی. وہ کیا فقہ حاصل کر کے جاتے تھے یا وہ قرآن اور سنت دونوں حاصل کر کے جا رہے تھے؟ دونوں کام عملاً کیا ہو رہا تھا؟ دونوں کام. تو پھر اس نقطہ رسی کو چھوڑ دیں. عملاً ہوا کیا ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا. اچھا نہیں، اس نقطہ رسی میں ایک وجہ ہے نا، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اپنی نوعیت میں مختلف لگ رہی ہیں. چلیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ لازماً مختلف ہیں اور آپ بھی اس کو مختلف ہی مانیں، یہ مجھے مختلف لگ رہی ہیں. اگر آپ ان کو ان کی کوئی تطبیق کریں یا ان کو کہیں کہ یہ ایک ہی ہے تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے.
کہ ایک چیز ہے کہ آپ کسی کو دین سمجھا رہے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز قرآن ہوتی ہے اور اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ یہاں پر جو چیز زیر بحث ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں، اس میں قرآن کے اندر کا کوئی مسئلہ یا سنت کے اندر کا کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے، ہم نہ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ہم نہ اس کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی تفہیم کر رہے ہیں، تبیین کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل میرے لیے کلیئر ہے، میری بات یہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس آیت کو صحابہ نے سمجھا، ہاں جی، اللہ نے انہیں کہا کہ نکلو، وہ نکلے ہوں گے نا؟ نکلے، بالکل اوبویسلی، نکل کے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوں گے، صحابہ علماء کی ایک فہرست ہے، ٹھیک، اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ ساری فلسفی تھی، یہ میننگ تھی کہ ہم نے فقہ اٹھا کے لے کے جانی ہے، قرآن سنت نہیں لے کے جانا، یا اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور سنت میں صرف فرق بتانا ہے، یہ اس آیت کا مفہوم تھا۔ وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہاں، اس طرح تو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، انہیں یہی پتا تھا بھائی تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے قرآن اللہ کے رسول سے لے لو اور قرآن کے معنی سمجھ لو، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو اور سنت کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لو، اور یہ جا کے واپس اپنی قوم کو پہنچا دو۔ مطلب فقیہ کا مطلب یہ تو اب آج کل کے زمانے میں بیٹھ کے ہم نے فقیہ کا مطلب یہ بنا لیا نا، فقہ کا عالم۔ فقہ اصل میں کہتے کسے ہیں؟ فقہ اصل میں کہتے ہیں، فقہ کا مطلب ہے فقہ الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کی گہری انڈرسٹینڈنگ، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ تفقہ کا مطلب یہی ہے۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کتاب و سنت۔ اب اچھا، کتاب و سنت کی انڈرسٹینڈنگ اس کے ٹیکسٹ کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ مطلب پہلے لفظ ہوگا تو پھر اس کے معنی کی طرف ہم آئیں گے نا، پہلے ورڈ ہوگا تو ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کے میننگ کی طرف جائیں گے۔ تو اگر وہ جا کے بتا رہے تھے اپنی قوم کو کہ دین جو ہے اس سے مراد یہ ہے، تو پہلے وہ دین کا ٹیکسٹ نقل کر رہے تھے، پھر ان کے معنی۔ ایسے تو نہیں تھا نا کہ جی وہ قرآن تو بتا نہیں رہے تھے لیکن یہ بتا رہے تھے کہ جی قرآن کے معنی یہ ہیں، یعنی فقہ بتا رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ پہلے کانٹینٹ بتا رہے تھے پھر اس کی تفہیم کر رہے تھے۔ اس پہ پھر ایک بات یہ بھی نکل سکتی ہے کہ وہ جو کانٹینٹ بتا رہے تھے، سائل کا کنسرن یہ نہیں تھا کہ یہ کانٹینٹ قرآن کا ہے کہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن تو قرآن ہے ہی، تو وہاں پر وہ فقہ ہی زیر بحث ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ فقہ کا لفظ جب آپ بولتے ہیں نا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت فقہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جو ہے وہ فقہ اس معنی میں نہیں تھی جیسے آج جو ہے وہ فقہ جن معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے لیے ہم یہ لفظ اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس سے مراد کوئی فقہ لے رہے تھے، وہ مطلب سادہ سے لوگ تھے، اس وقت تک دین بہت سادہ تھا، بھئی کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی تفہیم بس۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ریکنسائل کرنا ہے، اس پر یہ واضح ہو گیا کہ نقطہ نظر میں جو اختلاف ہے وہ کس نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اتنا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہے اور کچھ لوگ اس کو اس اینگل سے بہت سے دیکھتے ہیں۔ اختلافی نکات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ایگری ٹو ڈس ایگری بھی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد سنت کی مثالیں۔ دیکھیں سنت میں تو بہت زیادہ ہے نا، مطلب کہ کوئی ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے جی جی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی دین جو ہے نا وہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سنت میں دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ دین جو ہے نا وہ بیسیکلی خبر واحد سے منتقل ہوگا، مطلب اللہ کے وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ چیز ملتی بھی ہے۔ اس میں بہت خوبصورت بات ہمیں امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں ملتی ہے، کیونکہ یہ اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے۔ اصول فقہ کا یہ موضوع ہے نا، دین کیسے منتقل ہوتا ہے، دین سے استدلال، ماخذ دین، مصادر دین، یہ سب باتیں بیسیکلی اصول فقہ کی ہیں۔ تو اصول فقہ کی بنیادی ترین کتاب جو ہے وہ الرسالہ، جو مدون کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ان میں پہلی جو ہے وہ کتاب الرسالہ امام شافعی کی شمار ہوتی ہے۔ 2 صدی ہجری کے مطلب نصف آخر میں ہے امام شافعی۔ تو امام شافعی نے بہت سارے دلائل نقل کیے ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو محفوظ رکھا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ نظر اللہ عبدن
ایک بندے کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک، اور اس نے اس بات کو محفوظ کر کے یاد رکھ کے آگے پہنچا دیا۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث سے، وہ یہ استدلال کریں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آگے منتقل کی گئی ہے اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، اور اسی طرح سے اس میں حدود بھی ہیں جو کہ قائم کی جاتی ہیں۔ تو گویا ایک آدمی کی خبر سے حد بھی ثابت ہوتی ہے، حلال بھی ثابت ہوتا ہے، حرام بھی ثابت ہوتا ہے، یہ مال اس کے لیے جائز ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ مال اس کے لیے لینا جائز نہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی کی جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ ایک اور دلیل جو امام شافعی نے نقل کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور اس نے ذکر کیا کہ جی روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ازواج کا روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی۔ تو حضرت ام سلمہ نے جو ہے وہ پوچھ کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں آپ کو نہیں پتہ میں بھی بوسہ لے لیتا ہوں، مطلب یہ جائز ہے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا۔ تو حضرت ام سلمہ نے اس خاتون کو بتا دیا اور ان خاتون نے جا کے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ تو ان کے شوہر نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی متقی آدمی ہے کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا ضرورت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچی کہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو متقی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا جو ہے وہ اس کی اہلیہ نے اس کو یہ خبر نہیں دی تھی، الا اخبرتیہ انی افعل ذلک، کہ میں یہ کام کر لیا کرتا ہوں۔ تو اب اس پہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر واحد تھی جو کہ اس خاتون کے شوہر کو پہنچ رہی تھی، اور دو واسطوں سے پہنچ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ کا واسطہ تھا درمیان میں، اس شخص کی بیوی کا واسطہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نے وہ خبر جو ہے نا اس میں اس کو قبول کرنے میں متردد تھا، ہیزیٹیشن کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا بھائی درمیان میں واسطے جتنے بھی ہوں، جب میرے پاس سے خبر تم کو پہنچ جائے ایسے شخص کی طرف سے جو اہل صدق میں سے ہو، تو تمہارے لیے اس خبر کو قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے یہ جو ہے کہ چاہے وہ اگر اہل صدق سے خبر مل جائے تو تمہارے لیے ماننا واجب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں، اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ امام شافعی یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے نا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، وہ انداز یہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول نے تو ظاہری بات ہے یہ اصطلاحات استعمال نہیں نہ کی۔ اسی طرح امام شافعی نے ایک دلیل یہ بھی بیان کی ہے جو قبلہ کے حوالے سے معروف واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اور جب اہل قباء پہ سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو انہوں نے ان کو بتایا نماز کی حالت میں کہ بھئی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، وہ نماز میں اپنا رخ چینج کر لیا۔ اچھا، کسی نے یہ بات نہیں کہی، یہ بات امام شافعی نے لکھی ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ صحابی کون سے تھے یہ؟ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے نہیں، یہ جنہوں نے منادی کی تھی کہ نماز کی حالت میں بتایا تھا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، یہ صحابی کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عمر سے یہ خبر دی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا، نام کا تذکرہ نہیں، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ تو تمام لوگوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، جبکہ ان کا پہلے رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا، اور وہ نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اب امام شافعی اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس قبلے پر تھے جس قبلے کی طرف رخ کرنا ان کے لیے کیا تھا؟ فرض تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا جی کہ جی یہ قبلہ ہے،
ٹھیک ہے. لیکن اب ایک خبر واحد سے، ایک آدمی کی خبر سے انہوں نے کیا کیا، اپنے قبلے کو چینج کر لیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ہم اس نماز کو مکمل کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہلے تصدیق تو کر لیں. امکان تصدیق ہونا ایک علیحدہ بات ہے، یعنی وہ تصدیق کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہوا ایسا نہیں ہے، عملاً ایسا نہیں ہوا. انہوں نے چینج کر لیا، انہوں نے نماز میں چینج کر لیا، نماز میں چینج کر لیا، عملاً ایسا نہیں ہوا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی خبر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کسی ایسے بندے کی طرف سے جو صادق ہو کہ یہ دین ہے، تو اس کے لیے اس وقت اس خبر کو بطور دین ماننا لازم ہو جاتا ہے، بھلے وہ خبر ایک آدمی کی طرف سے ہو اور بھلے وہ خبر پوری جماعت کو دی جا رہی ہو. مطلب اس واقعے سے یہ سب بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ. یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، تو حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو یہ کچی پکی کھجوروں کی نبیذ یعنی شراب پلاتے تھے. تو پھر ایک آنے والا آیا، اس نے کہا کہ جی شراب حرام کر دی گئی. تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس سے کہا کہ یہ جو مٹکا ہے آپ اس کو توڑ دیں. تو انہوں نے وہ موسل اٹھایا، ڈنڈا جو ہے سوٹا، اور مٹکے کو مارا اور وہ ساری ضائع کر دی. تو اب ایک خبر واحد کی بنیاد پہ، یعنی وہ ایک چیز جو ہے وہ ابھی تک حلال تھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی نے آ کے خبر دی ہے کہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی بنیاد پہ وہ سب چیز جو ہے وہ ضائع کر دی. اچھا، امام شافعی یہ کہتے ہیں یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ دیکھیں وہاں پہ صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ جب تک ہمارے پاس خبر عامہ نہیں آئے گی تو ہم شراب کی حرمت کا یقین نہیں کریں گے. ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، ایک صحابی آئے تھے، نام نہیں ہے یہاں. اچھا، ان کا نام نہیں ہے، آنے والے کا نام نہیں ہے. اچھا، جو پلا رہے تھے وہ تھے، جو پلانے والے تھے وہ حضرت انس تھے، انس بن مالک، یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے. جن کو پلا رہے تھے ان کا نام آیا ہے حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب. ٹھیک ہے، تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان صحابہ نے یہ بات نہیں کہی کہ بھائی ہمارے پاس جب تک خبر عامہ نہیں آ جاتی تو ہم اپنا مال کیوں ضائع کریں، ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم حرام کیوں مان لیں. تو گویا امام شافعی یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ صحابہ بھی جو ہے وہ دین ان کے لیے جو ثابت ہو رہا تھا، یعنی حلال و حرام، وہ خبر واحد سے ثابت ہو رہا تھا. اسی طرح ایک اور روایت امام شافعی نے نقل کی ہے، بس مختصراً مطلب میں جلدی سے اس میں سے گو تھرو کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو حکم دیا تھا کہ ایک خاص قبیلے کی طرف ایک عورت نے زنا کیا تھا اور اس نے اعتراف بھی کر لیا، شادی شدہ تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اور اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دیں. یہ الفاظ ایک دو یا 19 فإن اعترفت فرجمها، ٹھیک، تو آپ اس کو جو ہے وہ رجم کر دیں. تو اب یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی سے وہ حد بھی ثابت ہو رہی ہے، یعنی اس کی جان جو ہے، آپ جان لے رہے ہیں، جان لینا مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دین کی اتنی بڑی بات کہ جی آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، یہ بھی خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں نا، اب اس عورت کو ظاہری بات ہے، اب اس کو تو پہلی مرتبہ ہی پتہ چلا نا کہ جی یہ دین کے اندر جو ہے وہ یہ سزا ہے. وہ تو اس بندے کے اوپر اعتبار کر رہی ہے نا کہ میں نے یہ برائی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ برائی کی ہے، اس برائی کی یہ سزا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے. یہ ایک خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام شافعی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پانچوں آپ نے جو مثالیں دی ہیں، ان سب سے امام شافعی یہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ان سب میں ایک شخص خبر دینے والا تھا اور وہ دین کا کوئی ایسا حکم بتا رہا تھا جس سے وہ پہلے واقف نہیں تھے، اور انہوں نے اس نئے حکم کو جسے وہ نہیں جانتے تھے ایک شخص کے پہنچانے سے دین کا حکم کے طور پر تسلیم کر لیا. اگرچہ تحقیق کے امکانات بھی تھے، مواقع بھی تھے، لیکن انہوں نے تحقیق کو شرط نہیں بنایا. یہی نتیجہ نکالا امام شافعی نے. یہاں پہ انہوں نے کوئی تقریباً 13 کے قریب روایات بیان کی ہیں امام شافعی نے، مطلب 13 مثالیں دی. یہ الرسالہ کا چیپٹر بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ میں بتا سکتا ہوں. اس میں سے ایک اہم مثال جو امام شافعی نے اور بھی بیان کی ہے وہ یہ کہ
اچھا یہ جو ہے نا باب الحجہ فی تثبیت خبر الواحد، یعنی خبر واحد کی جو حجیت ہے اس کے حوالے سے یہ باب باندھا ہے امام شافعی نے رسالہ میں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے منادی کروائی فی تثبیت الخبر الواحد، ٹھیک ہے۔ یا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خود بھی تو بتا سکتے تھے لوگوں کو، لیکن نہیں، ایک صحابی کے ذریعے سے منادی کروائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ آ کے اللہ کے رسول سے تصدیق بھی نہیں چاہ رہے، نہ تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں کہ لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق چاہتے ہوں کہ جی فلاں جو ہے وہ آپ کی طرف سے یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی بھیج سکتے تھے کہ جی جا کے آپ منادی کریں، 10 لوگوں کو کا وفد بھیج سکتے تھے نا کہ جا کے یہ بات بتائیں میری طرف سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا، جبکہ 10 بھیجنے کا آپشن ہے نا، بالکل ہے۔ تو کوئی آپ کو انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ دین کی اہم باتیں ایک اہم موقع پہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایک بندے کے اوپر آپ کفایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک بندے سے حجت قائم ہو رہی ہے اور لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری جگہوں میں یہ امکان تھا کہ لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کر لیتے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ شریک تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے کوئی 1,24,000 تو تھے۔ اب یہ 1,24,000 پورے عرب سے آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کونے خدروں سے آئے ہوئے تھے لوگ۔ یہ واپس جا کے جب اپنی قوم کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم یہ دین لے کے آئے ہیں، کوئی خطبہ ہوا ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کچھ حلال حرام کا بیان ہوا ہے نا، ٹھیک، یہ وہ واپس آ کے کیا تصدیق کرنے کا امکان ہر کسی کے پاس ہے؟ ہر کسی کے پاس اتنا زیادہ راہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول، ہر کوئی جو ہے وہ مطلب اس کی تصدیق کر سکتا ہے اتنا سفر کر کے؟ اور پھر اللہ کے رسول کا وہ آخری حج تھا، اس کے بعد تو اللہ کے رسول باقی دنیا میں رہے بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ پاسبلٹی تھی اور کہیں پہ نہیں بھی تھی، پھر بھی دین ثابت ہو رہا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمزور ہے کہ جی وہاں امکان تھا تو اس لیے دین ثابت ہو رہا تھا، لیکن ہر جگہ امکان نہیں تھا، تصدیق کا امکان نہیں تھا ہر جگہ۔ جہاں تھا وہاں بھی لوگوں نے تصدیق نہیں کی، تصدیق نہ کر کے مہر ثبت کر دی کہ ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ بات ہو سکتی ہے، ویسے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم خود کتاب و سنت سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کیسے منتقل ہوتا ہے، دین کا انتقال کیسے ہوتا ہے۔ اس بات کو خود قرآن نے اور سنت نے کیسے موضوع بحث بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ قرآن کیسے منتقل ہو رہا تھا، سنت کیسے منتقل ہو رہی تھی۔ بہت سمپل سا سادہ سا کویشچن ہے، ایک ہوتا ہے پرنسپل اور ایک ہے اس کی اپلیکیشن۔ اب ہم اس اصول کی ذرا اپلیکیشن کی طرف جائیں۔ جب تک آپ کسی اصول کو، کسی پرنسپل کو ٹیسٹ نہیں نہ کرتے، وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ کیس ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہے، لیب میں آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا اصول جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہوگا۔ غامدی صاحب کی طرف سے یہ اصول ہے کہ دین منتقل ہوتا ہے مطلب قرآن مجید صحابہ کرام کے قولی تواتر اور اجماع سے، اور سنت جو ہے وہ ان کے عملی تواتر اور اجماع سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس اصول کو ہم لے لیں مثال کے طور پہ، ہم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں، اصول کو ٹیسٹ کریں گے نا، آپ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے۔ آج جو میں دین لے رہا ہوں، ایک اس معاشرے میں بیٹھا ہوں، آپ ہیں، زید ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہے، آمنہ ہے، فاطمہ ہے، ہم میں سے میجورٹی مطلب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، میرا تعلق جو ہے وہ اب ایک ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے، اس میں آگے ایک تحصیل ہے پنڈی گھیب ہے۔ میں نے اپنے 20 سال وہاں پہ گزارے ہیں، اپنے اس گاؤں میں گزارے ہیں۔ اس گاؤں کی آبادی کو 1.5 سے 2 لاکھ ہوگی۔ وہاں پہ دین کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں نو ڈاؤٹ بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، لیکن غامدی اسکول آف تھاٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ مجھے
پورے جو میرے ارد گرد کی جو سوسائٹی ہے اس کا جو پورا تواتر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی دین یہ ہے. اب میرے سامنے ایک نئی رائے آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ غامدی صاحب کی رائے میرے سامنے آ جاتی ہے, یا کوئی بھی نئی رائے آ جاتی ہے, تو میں اس تواتر کو چھوڑ کے اس رائے کی طرف منتقل ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا. میں اس تواتر کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یعنی ایک نئی رائے میرے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ہیں تمہارے ارد گرد, 1.5-2 لاکھ کے مجمع کو مت دیکھو, یہ مت دیکھو کہ 20 سال تم نے یہاں پہ گزار دی, یہ سارے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں اب دیکھیں نا, اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. کنورژن دنیا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے, اگر آپ تواتر عملی لیں نا, تواتر عملی کا مطلب ہے فقہ حنفی, سیدھی سی بات ہے. ساؤتھ ایشیا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تواتر عملی کا مطلب ہے فقہ حنفی, یعنی دین کا وہ ورژن, دین کی وہ تعبیر جسے آپ حنفی تعبیر کہتے ہیں, یہ تواتر عملی ہے. اب ہم میں سے اکثر و بیشتر حنفی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں, کنورٹ ہو جاتے ہیں, کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے تناظر میں آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. تو عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً ایسا نہیں ہو رہا کہ جو دین آپ کو مل رہا ہے تواتر کے ذریعے سے, ہم بدعت کی بات نہیں کر رہے, فقہ حنفی کو بدعت نہیں ہے, نہیں ہے, دین کی ایک تعبیر ہے, تعبیر ہے, ٹھیک ہے, مکتب فکر ہے, ہاں, ایک اسکول آف تھاٹ. تو جو آپ کو دین مل رہا ہے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی جو تواتر سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہی جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ دین کے منتقل ہونے کا بنیادی ترین ذریعہ, اس کو ایک اور طرح سے سمجھ لیں, تواتر عملی ہے. یہ بات خود تواتر عملی سے بھی تو ثابت ہونی چاہیے نا. مطلب آپ اپنے پرنسپل کو اپنے پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیں. یعنی خود جو آپ نے ایک پرنسپل بنایا, آپ اس کو پہلے ویریفائی کریں اسی پرنسپل کی روشنی میں, تو آپ کا پرنسپل غلط ثابت ہو جائے گا. دین اجماع سے اور تواتر عملی سے منتقل ہوتا ہے, یہ بات کتنے لوگوں نے کی ہے صحابہ سے لے کے آج تک. اس کے تو ابھی ہم اگلی نشستوں میں دیکھیں گے. ہاں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی فی الحال ایک چیز میں کافی محسوس کر رہا ہوں کہ اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہو گیا اب میرے لیے, آج کی گفتگو کو بھی دیکھتے ہوئے, پچھلی گفتگو کو بھی دیکھتے ہوئے. ہم تواتر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, عملی تواتر کا, قولی تواتر کا, اور اس کی نسبت ہم مکتب فراہی کی طرف کر رہے ہیں کہ فراہی مکتب فکر اگر تواتر کہہ رہا ہے تو پھر تواتر سے تو آپ نے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں, وہاں تو تواتر کے ہوتے ہوئے میں نے خبر واحد سے پہنچنے والی چیز کی تحقیق کی, وہ زیادہ وزن لگا, میں نے تو مان لی, تو تواتر تو ٹوٹ گیا. یہاں آپ اپنی تواتر والی ڈیفینیشن کو بنیاد بنا کر خود اپنی فکر کو اس کے اوپر پرکھیں تو اس میں بھی غلطی واضح ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے سن کے اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کو میں بتا سکوں یا واضح کر سکوں بحیثیت مکتب فراہی کے ایک طالب علم. فراہی مکتب فکر میں جب تواتر کا لفظ بولا جا رہا ہے نا, تو اس سے مراد گاؤں کا یا کسی شہر کا یا کسی طبقے کا, کسی زمانے کا, کسی قوم کا تواتر نہیں ہے. فراہی مکتب فکر کے ہاں تواتر کی اصطلاح کا مطلب ہے کہ وہ تواتر قولی یا عملی جس کا آغاز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ہوا, اگر بیچ میں 1 صدی 1 نسل کا بھی انقطاع ہے, اس کے بعد کوئی چیز اتنا زور پکڑ گئی کہ تواتر کے طور پر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے, 13.5 صدیاں بیت گئی ہیں.
اس کو ہم لغوی اعتبار سے تواتر کہیں گے، کسی بھی اعتبار سے تواتر کہیں گے، اور اپنی نوعیت میں یہ ہے بھی تواتر، لیکن مکتب فراہی تواتر کو دین کے پیراڈائم میں جس اینگل سے، جس پرسپیکٹو سے پیش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا آغاز صحابہ سے ہونا لازم ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ صحابہ سے آج تک اگر اس میں انقطاع ثابت ہوتا ہے تو تب بھی وہ تواتر نہیں ہے، یعنی کہ آغاز صحابہ سے نہیں ہے، تواتر نہیں ہے۔ میرے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ اس سے اچھا ٹھیک ہو گیا، پھر تو اور آسان ہو گیا۔ ایک مثال، پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مشرقی اور مغربی جو اسلامی نہیں، دنیا مثال ہے، میں نہیں ہم جاتے، اصل بات یہ قرات والی میں- بات۔ نہیں، میں نے جو بات کہی تھی نا، دیکھیں نا، ہم ٹو دی پوائنٹ اگر رہیں، میں نے یہ بات کہی تھی ایکسیپٹیڈ ہے، ایسا ہی ہے۔ میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ فرائی مکتب فکر میں ایسا ہی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ایسا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، سارے حوالے میرے سامنے کھلے ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اصل بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ تواتر کی درمیان میں انقطاع ہو گیا، پچھلی دفعہ بھی یہ سوال اٹھا تھا، یہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ درمیان میں 7ویں صدی میں انقطاع ہو گیا؟ یہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عملی تواتر صحابہ سے چلا آ رہا ہے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے، اچھا پہلی بات جو میں نے کی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ آن دا بہاف آف مکتب فراہی، اس پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایسے ہی ہے۔ اب جو بات ہے یہ میری تفہیم ہے، اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، لہذا اس کو ہم مکتب فراہی سے منسوب نہیں، یہ میری بات ہے۔ وہ جواب اس کا یہ ہے کہ تواتر اس وقت تک بائی ڈیفالٹ تواتر کنسیڈر کیا جائے گا انٹل انلیس کہ پروف ہو جائے کہ کسی وقت انقطاع آ گیا ہے، یا یہ انقطاع پروف کیسے پروو ہوگا؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ اسٹیبلش ہسٹری بتائے گی۔ اس کی ہاں، مثال میں بتا رہا ہوں اصل نا، بات یہ، قرات، اصل بات۔ قرات، جب ہم قرات کی بات کریں گے تو اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کرے گا تو ہم ہنس دیں گے کہ یار کوئی بھی نہیں قرات پڑھی جا رہی، نہیں پڑھی جا رہی بھائی، پوری دنیا پڑھ رہی، صدیوں سے پڑھ رہی ہے، اس کو عملی تواتر حاصل ہے، لیکن یہ وہ والا تواتر ہے جو لغوی طور پہ کہ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے اور پوری دنیا کر رہی ہے، اس کو قرآن سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشڈ ہسٹری ہمیں یہ بتا دے گی تو ہمارا نقطہ اصل میں یہی ہے نا کہ دیکھیں، اب آپ خود اس بات کی طرف آ کہ گئے ہیں تاریخ، کہ تواتر عملی کو خود ثبوت کے لیے اسے تاریخ کی محتاجی بھی کہا جا سکتا ہے، کہہ دیں کوئی تحریک کی محتاج ہے۔ تو بات پھر وہیں پہنچ گئی جو ہم کہہ رہے تھے کہ اصل جو ہے وہ دین کیسے ثابت ہوتا ہے؟ خبر سے۔ یہاں بالکل صحیح ہو گیا میرا۔ یعنی دین کی ثبوت کا اصل معیار، بنیادی معیار خبر ہے، یعنی تواتر عملی کے راستے سے آئیں، یہاں بھی آپ کو خبر کا محتاج ہونا پڑے گا، بالکل۔ آپ دوسرے راستے سے آتے ہیں، وہاں بھی آپ کو خبر کا محتاج ہونا پڑے گا، تو پھر یہ تو میرے لیے بات بہت وہیں پہ پہنچ اچھا ہو رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مقصد ہم حاصل کر، مقصد یہ ہے کہ اصل اختلاف جو ہے نا وہ باقی رہ جائے، باقی چیزیں سائڈ پہ ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ الٹیمیٹلی خبر کی طرف، ہسٹری کی طرف چلے گئے۔ اب اس کا یہ ہے جواب کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ بھی خبر ہے، دوسری اخبار بھی خبر ہے، یہاں پر جو تفریق کی جاتی ہے مکتب فراہی کے ہاں جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبر، اب خبریں جس طرح میں نے تواتر کو واضح کیا اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ ان کے ہاں یہی تواتر ہے، اب خبر واحد اور تواتر کے درمیان جو ان کا کمپیریزن ہے، اب میں وہ ان کی زبان میں بتانے لگا ہوں۔ اصل خبر ہی ہے، آپ نے شروع ہی گفتگو یہیں سے کی تھی کہ اصل خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل خبر ہی سورس ہوتا ہے۔ آگے جو اختلاف ہے خبر واحد اور خبر متواتر کا، میں چاہتا ہوں اس اختلاف کو ہم واضح کر کے بے شک اس پر ایگری ڈس ایگری کر لیں اور آگے بڑھ جائیں، لیکن یہ فرق واضح ہو جائے، اور اگر گفتگو کرنی ہو تو مرحبا۔ وہ فرق یہ ہے خبر واحد کے اندر جو انتقال کرنے والے راوی ہوتے ہیں وہ متعین شخصیات ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو فرداً انڈیویجولی دیکھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ خبر متواتر ہم اس کو کہتے ہیں جس میں راوی متعین نہیں ہوتے، اس میں لوگ نہیں ہوتے، اس میں قوم ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے،
اس میں کسی شخص کے اوپر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ ذرا اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس کی ثابت ہے. اس میں تحقیق افراد کی نہیں کی جاتی یا سند کو نہیں پرکھا جاتا، اس میں سند کو پرکھا جاتا ہے. یہاں تک فرق ہے. اب اس سے اگلی بات، قطعیت اور قطعی اور ظنی ہونے کو بھی میں یہاں واضح کر دوں. اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس کو بھی قطعی مانا جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں ظنی ہوگی، نہیں، ثابت ہو گیا تو پھر وہ 2 افراد تھے یا 3 افراد تھے، وہ قطعی ہوگی. فرق یہ ہے کہ ایک خبر وہ ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہمیں خود محسوس ہوتی ہے اور ہم پھر تحقیق کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس پر ہمیں تحقیق کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، آج تک کسی نے نہیں کی. یہ جس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور آج تک کسی نے نہیں کی، اس کو وہاں پر مکتب فراہی میں اسٹیبلش ہسٹری سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ جو ہے نا کہ فلاں صدی میں قرات شروع ہوئی یا فلاں صدی میں 12 ربیع الاول کو لوگوں نے تیسری عید بنا لیا، یہ چیز ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم تواتر کہہ رہے ہیں یہ فلاں جگہ سے شروع ہو رہا ہے. اگر وہ صحابہ کا دور ہے تو دین ہے، نہیں ہے تو اضافہ ہے. اب آپ دیکھیں نا اصل بات یہ، اس بات کو تھوڑا سا کھولیں. یہ بات اتنی سادہ نہیں. نہیں ٹھیک ہے، کھولتے ہیں. یہ بات اتنی سادہ نہیں. جی خبر واحد کو تو بنا دیا کہ جی اس کی آپ نے تحقیق کی. دیکھیں بات یہ ہے، تحقیق کے بعد تو اس کی اتھینٹسٹی بڑھ گئی. خبر واحد بالکل بڑھ گئی، پہلے اور تھی. اب خبر متواتر جو ہے نا 2 قسم کی ہے. ایک وہ ہے جو سند کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ، سند والی، ایک بغیر سند والی. جو تو سند کے ساتھ ہے اس کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی روایت ہے. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ کہتے ہیں یہ اصطلاح خواہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصطلاح کیوں وضع کر لی گئی. ٹھیک ہے، یہ اصلاحی صاحب نے لکھا. کیوں؟ یہ حدیث کی اصطلاح، یہ منقطع خبر متواتر کی. اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر کی اصطلاح کیوں وضع کر لی گئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کا مصداق ایک حدیث ہے. یعنی ایک حدیث کے لیے آپ نے خبر متواتر کی اصطلاح وضع کر لی. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ خبر متواتر ہے. ہم کہہ رہے ہیں خبر متواتر جو ہے ایک وہ ہے جو سندوں کے ساتھ ہے، وہ تو ایک ہی ہے، وہ حدیث ایک ہی ہے، وہ تو سائڈ پہ ہو گئی. دوسری خبر متواتر وہ جس کی سند ہی نہیں ہے. آپ اصل میں اس کی بات کر رہے ہیں جس کی سند ہی نہیں ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. جسے آپ اسٹیبلش ہسٹری کہتے ہیں تو وہ خبر جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس تاریخ کی 10 کتابوں کے بھی حوالے نہیں ہوتے. 2 کتابوں کے حوالے آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 4 صدی ہجری میں یہ واقعہ ہوا. لکھ کون رہا ہے مورخ؟ جو 8ویں صدی ہجری کا ہے. پہلی بات تو یہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. یعنی آپ اسٹیبلش ہسٹری کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بھائی 34 صدی ہجری کا واقعہ ہے تو 34 صدی ہجری کا مورخ لکھے گا تو اسٹیبلش ہوگا نا. پھر 34 صدی ہجری کا واقعہ ہے تو 34 صدی ہجری کے کتنے لوگوں نے لکھا ہے جو آپ تک پہنچا ہے اور آپ اس کو خبر متواتر کہہ رہے ہیں. بھائی اس کو دھکے سے خبر متواتر نہ بنائیں. ایک بندے کا بھی، اور یقین مانے ایک کا بھی نہیں ملتا بعض اوقات. جتنی تاریخیں ہیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں. سب سے پہلی اگر کوئی کتاب آپ کو ملتی ہے تو وہ طبقات ابن سعد ہے، وہ بھی 2 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. تو خیر القرون کے زمانے تو آپ کے ویسے ہی نکل گئے. اگر کوئی تاریخ نقل ہوئی ہے تو وہ خبر واحد کی صورت میں نقل ہوئی ہے. اگر کوئی تاریخ ہمارے پاس مستند ترین، اتھینٹک ترین، یا جسے آپ تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، اسنادی تواتر کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے. اس کے علاوہ جسے آپ اسٹیبلش تاریخ کہتے ہیں، پہلے یہ تو مطلب اسٹیبلش کریں نا تاریخ کی کتابیں لکھی کب جانی شروع ہوئیں. اور جب تاریخ کی پہلی کتاب ہی آپ کو 2 صدی ہجری میں لکھی ہوئی ملے گی تو آپ صحابہ کا اجماع کیسے ثابت کریں گے اس سے کہ صحابہ کے دور میں یہ ہو رہا تھا 150 سال بعد. اور پھر آپ کو 200 سال بعد ایک تاریخ کی کتاب ملے گی، پھر آپ کو 400 سال بعد کی تاریخ کی کتاب ملے گی. اسٹیبلش ہسٹری اس طرح سے مطلب ہسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے. مطلب کیا ہے، لوگوں کو کیا بیوقوف بنانا ہے.
یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابہ کے دور میں 50,000 تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ سب آج ہم تک پہنچی ہیں کہ صحابہ یہ کر رہے تھے، اور آج میرے لیے وہ جو ہے نا وہ تواتر کے ساتھ وہ بات جو ہے وہ خبر متواتر بن گئی. بھائی وہ خبر واحد بھی نہیں بنتی، میں صحیح کہہ رہا ہوں. جسے آپ اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہے ہیں وہ خبر واحد کے اوپر بھی کوالیفائی نہیں کرتے. ایک بندے کی بھی خبر نہیں ہے کیونکہ 150 سال بعد کی ہے. نہیں دیکھیں، ہم اس تاریخ کی اسپیسیفک بک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اسٹیبلش ہسٹری مانیں گے ہی اس کو جو واقعی اسٹیبلشڈ ہو. وہ کیسے ہوگی، ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں. ہسٹری اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دین جو ہے نا صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوگا. صحابہ کا اجماع کیسے ثابت ہوگا؟ مثال کے طور پہ داڑھی کی مثال لے لیں. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک داڑھی بطور دین تواتر عملی سے آپ کو نظر آتا ہے. صحابہ نے بطور دین داڑھی رکھی. دینی بحثیں آپ کو مل جاتی ہیں صحابہ سے داڑھی کے حوالے سے، تابعین سے مل جاتی ہیں، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے، آج کل کے دور تک. تواتر عملی سے تو دین یہ ثابت ہو رہا ہے. صرف ایک بات نہیں ہے، بہت سارا. مطلب دیکھیں نا، جو آپ کی میجورٹی جس دین کو نقل کر رہی. اچھا یہاں پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں، اور یہ سچا واقعہ. گاندھی صاحب کے ساتھ گئے ہم المورد میں بیٹھے تھے، کافی سارے لوگ تھے. تو وہاں ان کے ایک قریبی صاحب تھے، ڈاکٹر منیر صاحب، ابھی میں اگر ان کا نام مس نہیں کر رہا تھا. انہوں نے گاندھی صاحب کو ایک بات کہی، گاندھی صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ سارے غلط ہوں گے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اس پہ بڑا کہکا پھر لگا تھا. لیکن یہ سارے آپس میں اختلاف بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ سارے اس پہ متفق ہیں کہ آپ غلط ہیں. یعنی آپ دلیل بنا رہے ہیں تواتر عملی کو. ٹھیک ہے، تواتر عملی تو یہ ہے کہ آپ غلط ہیں. یعنی دین کی جو تعبیر آپ پیش کر رہے ہیں، دین اگر تواتر سے منتقل ہوتا ہے تو تواتر خود یہ ثابت کہہ رہا ہے، یا امت کا متواتر طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو تعبیر ہے یہ ہم سے ہٹ کے کھڑی ہے. یعنی آپ کونے میں کھڑے ہیں نا. جی جی، یہ تو کم از کم اسٹیبلش فیکٹ ہے نا کہ لوگ آپ کو نہیں مانتے. آج کے دور کا ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیویٹ ہوئے ہیں. تو آج کل کے دور میں ایک بندہ جو ہے اس کو جو دین مل رہا ہے تواتر سے، وہ تواتر یا متواتر طبقہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ شاذ ہے. جیسے وہ کوئی بکری جو نا گلے سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یہ شاذ ہے. تو آپ تو خود ثابت نہیں ہو پائیں گے. تو جو نقطہ ابھی تک آپ نے اس میں سے نکالا ہے وہ یہ ہے، اگر تواتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کا آغاز صحابہ سے ہوگا، تو صحابہ کے اجماع کو آپ کس اسٹیبلشڈ ہسٹری سے ثابت کریں گے، یا کون سا ذریعہ ہے؟ کیسے ثابت کریں؟ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں ہے کہ اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ تواتر کی وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ثابت ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم تو اجماع صحابہ کو ماننے والوں میں سے ہے نا. جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس سے مسلمان تو کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی نہیں انکار کرتا. چلیں، تو آج کے طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر، اس سوال پر یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور اس نقطے پر گفتگو کو مؤخر کرتے ہیں کہ اگر اجماع صحابہ سے تواتر کا آغاز ہونا ہے تو پھر اجماع صحابہ کے ثبوت کے کیا ذرائع ہیں؟ خود اجماع صحابہ کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی یہ دین جو ہے نا جسے آپ سنت کے طور پہ نقل کر رہے ہیں، آپ نے سنت کے طور پہ ایک دین بیان کیا نا، آغاز صحابہ سے ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے چلا آ رہا ہے. تو مجھے کیسے ثابت کریں گے؟ میں تو آپ سے سوال کروں گا نا، بھائی یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے، مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ. اچھا، میں ان کے پاس جاؤں گا، کن کے پاس؟ جو دوسرے والے ہیں. میں کہوں گا بھئی اس کو دین مانتے ہو؟ وہ کہیں گے بھئی مانتے ہیں. میں کہوں گا ثابت کر کے دکھاؤ، وہ حدیث کی کتابیں کھول لیں گے. یہی کریں گے نا. صحیح بخاری مجھے دکھا دیں گے، صحیح مسلم دکھا دیں گے، سنن ترمذی دکھا دیں گے. پھر میں کہوں گا یار یہ تو صحیح بخاری تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے، 250 سال بعد لکھی گئی ہے. وہ کہیں گے دیکھیں امام بخاری نے اللہ کے رسول تک سند بیان کی ہے، اور یہ سارے درمیان میں اہل صدق ہیں، اور اس کی تاریخی موجود ہے، پوری سند موجود ہے، چین آف نیریشن ہے.
تو مجھے اطمینان، ایک سکون آ جائے گا کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا جب میں آپ کے پاس آؤں گا یا غامدی اسکول آف تھاٹ کے پاس جاؤں گا، میرا ایک سوال ہے نا، تو وہ مجھے کہیں گے بھائی سنت یہ اصل میں یہ ہے، یہ 27 چیزیں ہیں، تو میں کہوں گا اچھا یہ سنت ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ، اچھا تو یہ مجھے ثابت کریں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کوئی طبقات ابن سعد تاریخ طبری نکال کے مجھے دکھائیں گے؟ وہ تاریخ ابن کثیر مجھے نکال کے دکھائیں گے کہ جی یہ دیکھیں؟ یعنی وہ 14 صدیوں میں ہر دور میں وہ آپ کہہ رہے تھے نا انقطاع ہو جاتا ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی چیز درمیان میں منقطع نہیں؟ آپ کا سوال تو بالکل واضح ہے کہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی، مجھے کیسے یہ صحابہ کے دور تک لے جائیں گے کہ ہر دور میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے؟ آج میں کیسے یقینی بناؤں گا کہ یہ اجماع صحابہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے درمیان میں انقطاع نہیں ہوا، ہر دور میں یہ ایسی چلا آ رہا تھا، یہ دین یہ محفوظ طریقے سے پہنچ جائے۔ صرف میں ایک سٹیٹمنٹ پہ یقین نہیں کر سکتا کہ جی آپ سٹیٹمنٹ دے دیں اور آپ کہیں کہ جی نہیں جو ہم نے بیان کر دی ہے نا 27 چیزیں، یہ ہر دور میں ایسے ہی چلا آتا رہا، یہ محفوظ نہیں۔ یہ 27 والی بحث ہم الگ گفتگو میں کریں گے، یہ 27 والی اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ میں فگر کے اوپر وہ نہیں زور نہیں دے رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ایک انہوں نے کہا نا کہ یہ دین ہے، وہ 27 چیزیں 2700 آپ بنا لیں، لیکن وہ دین تو ہے نا، تو یہ جو دین کہہ رہے ہیں سنت کے نام پہ، یہ دین جو ہے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی یہ تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی تھا۔ میں نے کہا کہ عام روایتی مکتبہ فکر کے پاس جائیں، بہت سمپل ہے ان کے پاس جواب، وہ حدیث کی کتابیں کھول لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کھولیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی نقطے پر ہم اس گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اگلی گفتگو سے یہیں سے شروع کریں گے، انشاءاللہ، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ والا نقطہ جو ہے نا، یہ ہماری شاید نیکسٹ گفتگو میں آنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں اپنے حصے کی جو گفتگو ہے اس کو مؤخر کرتا ہوں، جس طرح آج آپ نے پچھلے نقطے سے شروع کیا تھا، تو اگلے میں انشاءاللہ میں اسی نقطے سے اپنا تبصرہ شروع کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، پروگرام مکالمہ کی دوسری قسط سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی نشست میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔